السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ہمیں امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اور ہم بھی یہاں اچھے ہیں، خوش ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ عید کے چاند جو دکھائی دیا ہے، عید کا چاند ہو چکا ہے، اور عید کے چاند کی دل سے بہت بہت مبارکباد آپ سب کو۔ اور کل عید ہے، اور کل عید کا ایڈوانس میں عید مبارک سب کو میری طرف سے، آپ لوگوں کو، آپ کے پریوار والوں کو، گھر والوں کو، اور تمام اہل مسلمانوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک اور عید کا چاند مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے، اور سب کی عید بہت اچھے سے ہو، اور بہت خوشی خوشی عید کو منایا جائے۔ اور عید جو ہے سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے، اور یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو آج چاند رات ہو چکی ہے، اور چاند رات ہونے کے بعد جو ہے آج کی رات جو ہوتی ہے وہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات انعام بانٹتا ہے، اور بندے سے کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو میں انعام اس کو بانٹوں اور وہ دے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزار دیتے ہیں۔ عام عید کی شاپنگ بھی ضروری ہے، وہ بھی خریداری بھی ضروری ہے، لیکن آج کی رات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آج کی رات میں بھی عبادت بہت اہم ہے۔ اور آج کی رات انعام کی رات ہے، اور روزداروں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزداروں کو انعام سے نوازتا ہے۔ خیر، اور عید ہے کل، تو پھر جو ہے کل لوگ صبح صبح اٹھیں گے، اور عید کی نماز کی تیاری ہوگی، اور نئے نئے کپڑے پہنے جائیں گے۔ اور آج کا وقت تو ایسا نہیں ہے جو کوئی غریب ہو، ہر انسان کے حالات اچھے ہیں زیادہ تر، اور ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے جو عید پہ کپڑے نہ بنوا سکے، ورنہ زیادہ تر 99% لوگ عید پہ نئے کپڑے بنواتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے جو عید پہ نئے کپڑے بنوانا چاہیے۔ اور بہتر اچھے طریقے سے غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد جو بہتر اچھے کپڑے ہوں، نئے ہوں، اور نئے نہیں ہیں تو پھر جو بہتر کپڑے ہوں وہ کپڑے پہنے جائیں، اور پھر خوشبو لگائی جائے۔ اور خوشبو لگانے کے بعد یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور خوشبو لگانے کے بعد پھر عیدگاہ کے لیے روانگی ہو، عیدگاہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز عید کی ادا کر لیتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ہوتی تھی، اب آبادی بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے، تو پھر وہ جو ہے جو کام کاج والے ہیں، یا جو لوگ مسجد میں تو نماز اس لیے عید کی رکھی گئی ہے کہ جو کام والے ہیں جن کو نہیں جا سکتے ہیں، یا جو بڑے بوڑھے ضعیف لوگ ہیں وہ عیدگاہ تک نہیں جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو ہے آرام رکھی گئی تھی۔ لیکن اب آج کل لوگوں نے ماحول بنا لیا ہے، تو لوگ زیادہ تر جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں، عیدگاہ جانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کون وقت برباد کرے گا، اتنی دیر کے لیے جائے گا۔ لیکن پھر جہاں تک ہو سکے تو عید کی نماز جو ہے وہ عیدگاہ میں ہی ادا کریں، ایک راستے سے جائیں اور دوسری راستے سے جائیں، اور دوسری راستے سے واپس آئیں، اور پہلے جس راستے سے جائیں تو اس راستے سے پھر واپس نہ آئیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب عید کے لیے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو گھر سے کھجور یا دودھ چھوارا جو بھی ہے کچھ بھی تھوڑا سا کھا کے جائیں، اور یہ بھی سنت ہے۔ عید کی نماز جب پڑھنے جائیں گے تو پھر کچھ کھا کے جائیں، کچھ نہیں، زیادہ نہیں، اگر کھا سکتے ہیں، آدمی ایک مہینے کے روزے رکھے ہوئے ہوتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کچھ کھانے کی، تو اگر زیادہ کچھ نہیں کھا سکتے ہو تو کھجور کھا لو، ایک کھجور کھا لو، یا پھر دودھ چھوارا، ہمارے یہاں جو یو پی میں رسم ہے، لوگ دودھ چھوارا کھاتے ہیں، تو وہ دودھ چھوارا کھا لو، اور کچھ نہ کچھ کھا کے ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے گھر سے۔ اور جب گھر سے نکلیں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ہے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور جب واپسی میں آئیں گے تب بھی یہ تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں گے۔
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और ये तकबीर जो है पढ़ते हुए जाएंगे और फिर वापसी में जब आएंगे तब भी इसी तकबीर का विर्द करते हुए आएंगे। और ये एक और मैं ख़ास बात कहना चाहूँगा, जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग अपने घर के बच्चों को लेके जाते हैं, तो अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि ईदगाह में भीड़ ज़्यादा होती है और अक्सर ऐसा होता है जो बच्चे गुम जाते हैं तो फिर उनको ढूंढने में परेशानी होती है और बच्चे भी रोते हैं कि वो खुशी का माहौल होता है और उस माहौल में जो है फिर वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और बच्चा भी परेशान होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। और जैसे लोग ईदगाह में जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो फिर सब ऐसे बच्चों को सरका देते हैं, साइड से कर देते हैं। अगर बच्चे का गुम जाने का अंदेशा है या गुम सकता है बच्चा, तो फिर उसको अपने बराबर में खड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। और साइड से करने की अपने बच्चे को ज़रूरत नहीं है, अपने पास खड़ा करो, क्यों ईदगाह में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात का भी ख्याल रखो। और जो जिन लोगों को मालूमात नहीं है तो वो लोग ऐसा कर लेते हैं कि कहते बच्चे को पीछे करो या उसे सबसे इधर हटा दो, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसा नहीं है, मतलब बच्चा भी खड़ा हो सकता है ईदगाह में, क्यों वहाँ भीड़ होती है, इसलिए रश ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है बच्चा खड़ा हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अदब से खुतबा सुनना चाहिए और खुतबा सुनने के बाद जो है फिर दुआ होती है, इमाम साहब दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद जो है सब लोग एक दूसरे से गले लगते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। और ये होना भी चाहिए, ईद की मुबारकबाद दें और अगर गले लगें एक दूसरे से तो सारे गिले शिकवे मिटा के मिलें और किसी से कोई गुरेज कोई परहेज ना रखें। ये ज़िंदगी 4 दिन की है और फिर पता नहीं ज़िंदगी मिली या ना मिली और फिर ये ईद का मौका दोबारा नसीब हुआ या ना हुआ। तो मौत एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ खुदा को ही मालूम होती है कि इस बंदे की मौत कब होगी, किसी को ये बात नहीं मालूम होती है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पे अगर नए हैं तो हमें फॉलो करें और यूट्यूब पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अपनी राय का भी मुज़ाहरा कर सकते हैं और आप लोग अपनी राय देंगे, हम उस पे अमल करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और ये देखिए, आज के लिए इतना ही और फिर ज़िंदगी रही, कल सुबह ईद की भी मुबारकबाद देंगे और आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी हमारी है और फिर कोई नई बात लेके आएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।